वेलकम बैक नाज़रीन। इस बज़्म के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस बज़्म को सजाने के लिए प्रोडक्शन टीम तो हमारे साथ होती है और इस बज़्म को सजाने के लिए स्पॉन्सर्स का भी बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। बेशक। और इस बज़्म को सजाने के लिए हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स हैं मोबाइल एंड बाज़ार, जिसकी स्टैंडी आप हमारे साथ देख सकते हैं। मोबाइल एंड बाज़ार के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस चाहिए, कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस चाहिए और आपके पास यकमुश्त रकम ना हो, तो ये मोबाइल एंड बाज़ार के ओनर हैं सफ़ान साहब खुद जाते हैं, एग्जीक्यूटिव को भेजते हैं कि वो उनको वो यकमुश्त अमाउंट दे दे और वो डाउन पेमेंट की सूरत में उनको कुछ अमाउंट देते और फिर बाकी की रकम जो है वो इंस्टॉलमेंट पे आप अदा करते रहें। और अभी मोबाइल एंड बाज़ार की स्पेशल ऑफर चल रही है, रमज़ान ऑफर के नो डाउन पेमेंट, यानी कि अगर आपको यकमुश्त अमाउंट हमें भी पैसे उठाना चाहिए। बहुत बिल्कुल उठाना चाहिए, हमारे नाज़रीन मोहतरम को भी उठाना चाहिए। तो बिल्कुल रमज़ान की एक खुसूसी ऑफर चल रही है कि कोई डाउन पेमेंट नहीं, आप यकमुश्त अमाउंट मोबाइल एंड बाज़ार पे करेगा और फिर आप इंस्टॉलमेंट पे पे करते रहिए। और इसी के साथ से फायदा उठाइए। बिल्कुल। और इसी के साथ जो लिबास में ज़ेबतन करके बैठा हूँ, आपके सामने हाजिर होता हूँ, ये है ए जेंट्स बाय आसिफ हमदानी। आसिफ हमदानी बहुत कमाल के डिज़ाइनर हैं, आप भी इसके सूट्स ट्राई करिएगा। और इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं, नात खां की जानिब बढ़ते हैं और मैं दावत कलाम दूंगा कारी उबैदुल्लाह कमाल साहब। कमाल की आवाज़ है इनकी, आप भी समाअत फरमाइएगा। जी, कारी उबैदुल्लाह कमाल साहब। नादारों को इल्म के मोती आका ने अनमोल दिए, नादारों को इल्म के मोती आका ने अनमोल दिए, नादारों को इल्म के मोती आका ने अनमोल दिए, बाबे जहालत बंद किया और ज़हनों के दर खोल दिए, बाबे जहालत बंद किया और ज़हनों के दर खोल दिए, अंगारों को फूल बनाया, ज़र्रों को खुर्शीद किया, अंगारों को फूल बनाया, ज़र्रों को खुर्शीद किया, जिन होठों में ज़हर भरा था उनको मीठे बोल दिए, जिन होठों में ज़हर भरा था उनको मीठे बोल दिए, मेरे आका आप से बढ़कर, आप से बढ़कर इंसानों का और कोई हमदर्द नहीं, आप से बढ़कर इंसानों का और कोई हमदर्द नहीं,
संग जनों को संग के बदले प्यार के मोती तोल दिए, संग जनों को संग के बदले प्यार के मोती तोल दिए, बाबे जहालत बंद किया और ज़हनों के दर खोल दिए। बहुत खूब, बखूब जगमगा उठा। बहुत आपने खूबसूरत तो आवाज में बहुत इतनी खूबसूरत खूबसूरत कमाल अंदाज पेश कर में। रहे थे कारी वाकई उबैदुल्लाह वाकई कमाल साहब। और अपने हिसार में ले लिया इन्होंने सबको। बेशक ऐसा ही है। क्या ही खूबसूरत हमारे कलाम साथ पेश किया दीगर है। मेहमान भी मौजूद हैं। उशबा आप तारुफ कराइए पहले। जी, फ़लस्तीन फाउंडेशन तंजीम से इनका ताल्लुक है और ये इसके जनरल सेक्रेटरी हैं अबू साबिर अबू मरियम। आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं फ़खर अब्बास कश्मीरी साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं मिल्लत हुसैनियत मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सर आपको भी इस बज़्म में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आज एक हदीस से इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। बिस्मिल्लाह। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह रमज़ान में घर वालों के खर्च में कुशादगी करो, क्योंकि माह रमज़ान में खर्च करना अल्लाह पाक की राह में खर्च करने की तरह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई बंदा इस महीने की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह पाक इसके हर सजदे के बदले इसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और इसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत हदीस है। उम्मती होने पे फख्र महसूस करता है। बेशक हर मुसलमान फख्र महसूस हम करता है। वाकई फाखरा और नाजा हैं कि हम नबी की उम्मती में हैं और नबी की उम्मत में से हैं। और साबिर अबू मरियम साहब और फ़खर अब्बास साहब भी फख्र महसूस कर रहे हैं यकीनन आका का उम्मती होने पर। जी बेशक। तो आज इसी मौजू की मुनासबत से मैं आपसे चंद सवालात करूंगी डॉक्टर साहब। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों की आप किस शोबे में मदद करते हैं और किन ज़राए से करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके टीवी चैनल का शुक्रिया, आपके इस प्रोग्राम का ख़ास तौर पर आपका, और सलामत रहिए कि आपने इन ख़ास तरीन अहम मौज़ूआत पर आपने कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से टाइम निकाला है, क्योंकि आजकल की दुनिया में जो गहमा गहमी है, जो बिल्कुल ऐसे बहुत नफ्सा नफ्सी का दौर है, बिल्कुल नफ्सा नफ्सी है और हर इंसान अपने ही लिए सोच रहा है। वहाँ पर आपने, आपके ज़िम्मेदारों ने, हमारे फ़खर भाई ने और हमने मिलकर ये मज़लूम लोगों की आवाज़ उठाने की बात और की इस है। पुरआशोब दौर में आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत बेहतरीन काम है। आपके इदारे को आपको तहसीन पेश करता हूँ। और जहाँ तक आपने सवाल जो अर्ज़ किया है, इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि 2008 में हमने पाकिस्तान में फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर नौजवान नस्ल तक अवेयरनेस पैदा की जाए, लोगों को बताया जाए कि ये कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल ये क्या हैं, इनकी बुनियाद क्या है, कैसे फ़लस्तीन के साथ एक नाइंसाफ़ी हुई है, और ख़ास तौर पर इस सरज़मीन फ़लस्तीन से कि जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सरज़मीन है, ये उसरा की सरज़मीन है। आप देखिए कि इस सरज़मीन की मुक़द्दस होने की कई एक रिवायात हमारे पास मौजूद हैं, और एक सबसे बड़ी दलील जो सबसे आसान है, जो हमारे लोगों को पता होनी चाहिए और यकीनन उनके इल्म में है, कि जितने भी अंबिया, अगर 1,24,000 अंबिया जो हमारा ईमान है वो तशरीफ़ लाए हैं, तो 95% अंबिया ज़्यादातर ये इसी सरज़मीन पर आए, और जो नहीं आया है इस सरज़मीन पर भी, उसको भी खुदावंद करीम ने किसी न किसी तरह, किसी न किसी वक्त में इस सरज़मीन की तरफ भेजा है। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनको वो मिस्र से निकाल कर सरज़मीन फ़लस्तीन की तरफ भेजा गया। इसी तरह पैगम्बर अकरम ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिनको शब मेराज जब खुदा ने जब सफ़र करवाया तो पहले मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, जो कि सरज़मीन फ़लस्तीन पर है, वहाँ पर ले जाया गया। उसके बाद फिर आगे खुदावंद करीम की कुरान की आयत कहती हैं कि हमने आगे की निशानियाँ दिखाई और उनको आगे का सफ़र किया। तो ये बड़ी एक मुक़द्दस जगह है हर उन्वान से। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा बनाने का मकसद है पाकिस्तान में, एक तो आम लोगों तक इसकी अवेयरनेस है, और फिर ये कि जो इस सरज़मीन के साथ एक सियासी तौर पर एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। आप देखिए कि फ़लस्तीन के ऊपर बाहर से लाकर आबादकारों को बसाया गया है,
اس سرزمین پر قبضہ کیا گیا ہے، اور قبضے کے بعد ایک نئی ریاست کے اندر ایک نئی ریاست کو کریٹ کیا گیا، اور اس کو کریٹ کروانے میں اس وقت کی جو بڑی طاقتیں ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 1 لڑی، ورلڈ وار 2 کروائی، پوری دنیا کو آگ و خون کے اندر دھکیلا، وہ ساری کی ساری ملوث ہیں، اور انہوں نے اس کو لا کر، یعنی کسی کے گھر میں اس طرح سمجھاؤں کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں مہمان بن کر، اور تھوڑے دن کے بعد آپ مجھ سے کہیں کہ یہ گھر کے 4 کمروں میں سے 3 کمرے تو اب میرے ہیں، 1 کمرے میں آپ رہیے، تو یہ میں قبول نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ غاصبانہ تسلط قائم کیا گیا۔ تو اس تسلط کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہم نے یہ فلسطین فاؤنڈیشن قائم کی تھی، اور یہی ہمارا کام ہے، جو آپ کے سوال کی طرف میں آ رہا ہوں کہ یہی ہمارا بنیادی کام ہے کہ ہم حق اور سچ کی بات کریں، انصاف کی بات کریں، ہم عدالت کی بات کریں، ہم بتائیں ان لوگوں کو کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا ہی نہیں بلکہ بطور مسلمان ہونا ہمارا فرض ہے، بطور انسان ہونا۔ دیکھیے کوئی انسان آپ سمیت جو فلسطین کے اندر ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، جو معصوم بچوں کے ساتھ، خود ہماری بہنوں کے ساتھ، ہمارے خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پر کوئی بھی انسان ایز اے انسان بغیر کسی وہ مذہب کے وہ خاموش نہیں رہ سکتا، وہ اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ پھر ہم اگر مسلمان ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو پھر ہمارا فرض تو اس سے زیادہ بنتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارا ایک رشتہ اور ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہمارے پاکستان کے عوام کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ بابصیرت قائد ہیں کہ جن پر ہمیں یہ فخر ہے کہ ان جیسا قائد نہ تو کسی عرب دنیا کو ملا، نہ کسی اور کو ملا، وہ قائد ہمیں ملا کہ جنہوں نے 1920 سے فلسطین کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی اور ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کی، اور پاکستان کے آئین میں اس کو شامل کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ جب فلسطین کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اسرائیل کو بنا دیا گیا فلسطین کی سرزمین پر، تو قائد اعظم وہ واحد رہنما تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور بر صغیر کے مسلمان اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے فلسطینیوں کے۔ ایک میں تاریخی آپ کو حقائق بتاؤں، آج 24 مارچ ہے، بالکل بتائیے، کل ہم نے 23 مارچ منایا ہے، یوم پاکستان منایا ہے، قرارداد پاکستان۔ تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ 23 مارچ 1940 کو ایک قرارداد صرف نہیں آئی ہے، بلکہ 4 قراردادیں آئی ہیں۔ 4 قرارداد، یعنی پہلی قرارداد آئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ بر صغیر کے جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں ان کو الگ کر کے پاکستان بنایا جائے، جس کو قرارداد پاکستان کہا گیا۔ دوسری قرارداد جو قائد اعظم نے پیش کی وہ یہ کہا گیا کہ بر صغیر کے مسلمان فلسطین کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کے خلاف خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور فلسطین پر بنائی جانے والی جو آئندہ جو منصوبہ بنایا جا رہا ہے ایک یہودی ریاست بنانے کا، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اور اس کے لیے قائد اعظم نے یہاں تک کہا کہ اگر بر صغیر کے مسلمانوں کو پرتشدد راستہ اختیار کرنا پڑا تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ تاریخ کے اوراق پر موجود ہے۔ تو اس وجہ سے یہ 3 رشتے بنتے ہیں بطور مسلمان، بطور انسان اور بطور پاکستانی۔ تو اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہم نے یہ کوشش کی، پاکستان میں 2008 میں یہ تنظیم بنائی، اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر بنائی، بعد میں بہت سارے آپ جیسے معززین اس میں شامل ہوتے رہے، سیاسی رہنما، مذہبی رہنما، اس طرح بہت سارے لوگ شامل ہوئے، اور ان کا کام یہی ہے کہ ہم یہاں پر اویئرنیس کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی مظلوموں کی آواز اٹھانے کی بات کرتے ہیں، اور اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، جو ناانصافی ہوئی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ بالکل صابر صاحب، آپ نے جناح صاحب کا ذکر کیا، کون جناح صاحب؟ 1 روپیہ تنخواہ لینے والے جناح صاحب، رشوت کے نام پر آگ بگولا ہو جانے والے جناح صاحب۔ انہی جناح صاحب نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناسور ہے، اسرائیل ناسور ہے۔ تو جناح کے پاکستانیوں کو اسرائیل کے قبضے سے فلسطینیوں کو چھڑوانے کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے ان کا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ جو قائد اعظم کے نظریات ہیں، جو ان کے افکار ہیں، جو ان کی کھینچی ہوئی لکیر ہے، وہ ہمارے لیے اسی طرح سے ہے جس طرح ہمارا آئین پاکستان ہے، دستور ہے، وہ ہمارے لیے اسی طرح ہے، اس کے اندر دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ ہم بھی بطور پاکستانی یہی کہتے ہیں جو قائد اعظم نے کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، لیکن بدقسمتی سے جیسا آپ نے سوال کیا ہے اس وقت، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک بہت گہری سازش ہو رہی ہے۔ وہ گہری سازش کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو باہر کے نیشنل ہیں، وہ یہاں پر پاکستان میں آتے ہیں اور مختلف ہیلے بہانوں سے پاکستان کے اندر اسرائیل کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اسرائیل سے تعلقات کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات کہ ہم بطور مسلمان اور اسلام تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں، اور ہمیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی مذہب کی ہم توہین کریں یا اس کے خلاف کوئی بات کریں۔
چاہے وہ یہودیت ہو، مسیحیت ہو، ہندوازم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اس وقت تک کہ جب تک وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. لڑائی کا بھی خدا نے اس وقت حکم دیا ہے کہ جب وہ آپ پر حملہ کرے. یہ نہیں کہا مسلمانوں کو کہ تم جا کر ان پہ حملے کرنا شروع کر دو. کہا کہ اگر وہ تم سے لڑیں تو تم اپنا سیلف ڈیفینس کر کے ان سے لڑو. تو ہم بھی، میں کمپلیٹ کر لوں، ہم بھی جو یہودی ریاست یا یہودی ازم کی بات کرتے ہیں تو ہم یہودیوں کے مخالف نہیں ہیں. ہم پولیٹیکلی کہتے ہیں، جو قائد اعظم نے بھی پولیٹیکل بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو فلسطین کے اوپر اسرائیل بنا ہے یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے. تو ہمیں اگر اسرائیل کی مخالفت میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم اینٹی سیمیٹک ہیں، یعنی ہم یہودیوں کے مخالف ہیں، نہیں، ہم یہودیوں کے مخالف نہیں ہے. یہ آپ کے اس چینل سے یہ بات لوگوں تک جانی چاہیے کہ یہود مخالف ہونا اور اسرائیل مخالف ہونا دو الگ باتیں ہیں. اچھا. کیونکہ قائد اعظم کی یہی تعلیمات ہیں، ہمارے اسلام کی یہی تعلیمات ہیں کہ، اور اسلام نے کہا ہے کہ کوئی مذہب کے ہم خلاف نہیں ہیں، سارے مذاہب کا ہم احترام کرتے ہیں اور سارے انبیاء ہمارے ہیں، ہم تو سب پر ایمان رکھتے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے. تو جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے تو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت قائد اعظم کی نظریے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس طرح کے ہیلے بہانے جیسا میں نے بیان کیا کہ اینٹی سیمیٹک اور اس کو کر کے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہود مخالف ہیں. نہیں، ایک اور سوال میں آپ سے کروں گی معذرت قطع کلامی کے لیے. مقبوضہ بیت المقدس اور فلسطینی عوام کی بنیادی حقوق دلانے میں آپ کی کیا کاوشیں ہیں؟ دیکھیے، ہماری کاوش یہ ہے کہ ہم آواز اٹھاتے ہیں، جو ہم یہاں رہ کر سکتے ہیں ان کی سیاسی مدد کے لیے، ان کی اخلاقی مدد کے لیے، اور جہاں تک جو ممکن مدد ہے وہ ہم یہاں سے کرتے ہیں. اور اس وقت جو حقوق کی بات ہے، میں آپ کو عرض کر دوں کہ بین الاقوامی سطح پر ہمارے فلسطینی بھائی وہ واضح طور پر چاہتے ہیں کہ ان کو حق کے واپسی دیا جائے. دیکھیں، انسان کے بنیادی حقوق کیا ہیں؟ ایک انسان بائی برتھ پیدا ہوتا ہے، اس کو خدا نے یہ حق دیا ہے کہ وہ زندہ رہے، وہ آزاد رہے. اور یہی یونائٹڈ نیشن کا چارٹر، یہی جو ہیومن رائٹس ڈکلیریشن ہے جو انٹرنیشنل، یہ ساری یہ باتیں کرتی ہیں کہ انسان آزاد ہو، انسان بائی برتھ جو ہے نا اس کو زندہ رہنے کا حق ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کا یہ حق ہے کہ آپ نے جب اسرائیل بنایا وہاں پر تو 8 لاکھ فلسطینیوں کو ایک دن میں وہاں سے جبری طور پر جلا وطن کیا گیا. اور گزشتہ 76 ایئرز میں آج تک کئی لاکھ فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے. آج بھی جو صہیونی آباد کار ہیں وہ وہاں پہ فلسطینیوں کی زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں، وہاں پر آباد کاری کر رہے ہیں، وہاں پر قتل و غارت کر رہے ہیں. تو فلسطینیوں کو نکال دیا گیا ہے. آج 20% فلسطینیوں کے پاس نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں، جب حقوق کی آپ نے بات کی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فلسطینیوں کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حق کے واپسی ہو، اپنے گھر آئیں. کسی انسان کو دنیا میں کوئی دنیا کا قانون اپنے وطن یا اپنے گھر آنے سے روک نہیں سکتا. تو ہم بھی یہاں سے ان کے حقوق کی یہی بات کرتے ہیں کہ ان کو واپس آنا چاہیے. وہ واپس آ کر فلسطین کے اندر وہ یہ فیصلہ کریں کہ فلسطین کا مستقبل کیا ہوگا. اس کے لیے عالمی برادری سے ہم یہاں رہ کر یہ مطالبہ کرتے ہیں. کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ فلسطین اپنا مقام حاصل کر پائے گا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. جو اس وقت ہمارے فلسطینی بھائیوں کی صورتحال ہے وہ بہت اچھی ہے. پتھروں سے شروع ہونے والی لڑائی، آج ہمارے فلسطینی بھائی وہاں پر میزائل، ڈرونز اور ہر قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. دنیا کو یہ جان لینا چاہیے، جو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اسرائیل اگر بہت طاقتور چیز ہے، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل کوئی طاقتور چیز نہیں، بلکہ اسرائیل گھٹنوں پہ آ چکا ہے. اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے فلسطینیوں کی پشت پناہی کریں، جنہوں نے پتھروں سے لڑنا شروع کیا، غلیلوں سے. آپ نے دیکھی ہوں گی تصویریں، آج وہ ٹینکوں کے سامنے میزائل، راکٹ چلاتے ہیں، وہ ڈرون چلاتے ہیں اور اسرائیل کی سیکورٹی کو نشانہ بناتے ہیں. اور انشاءاللہ یہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ یہی وہ امید ہے کہ جس کی وجہ سے فلسطینی بھی آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم بھی ان کی پشت پناہی کرنے کے لیے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. فلسطین کے حوالے سے ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں. فخر عباس کشمیری صاحب، آپ جنرل سیکریٹری ہیں ملت حسینیت میموریل آرگنائزیشن کے. سر آپ بتائیے گا جہاد کشمیر میں ابھی تک کتنے لوگ شہید ہوئے، اور اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے ہمارے ناظرین محترم کو بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں آپ کی اس پوری ٹیم کو، اور جنہوں نے آج کشمیر کے حوالے سے تو لوگ یہاں ڈرتے ہیں بات کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہمارا جو رول ہے، ریگولیشن ہے، کہیں کشمیر کی ایسی آواز نہ اٹھے کہ کل اس کو ان کو یہ پرابلم محسوس ہو جائے. کہ تو آپ لوگ بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ لوگوں نے اس چینل پہ اور وہی ماہ رمضان کے اندر ان مظلوم کشمیریوں کے لیے ایک آواز بلند کی ہے. تو مقبوضہ کشمیر کے اندر آج تک
88 سے لے کر ابھی تک قریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ نوجوان شہید ہو چکے ہیں، وہاں کے قبرستان بھر چکے ہیں، اللہ اکبر اللہ. اور کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر کے اندر اگر ایک شہید نہیں ہے تو ایک چھوڑ کر ایک گھر میں ایک شہید ہے. تو یہ کشمیر کا جو ظلم و ستم ہے وہ بڑے عروج پہ، یعنی اس کا آپ بیان نہیں کر سکتے اور الفاظوں میں نہیں لا سکتے کہ کشمیر کے اندر کتنے شہداء ہے. اور کشمیر کی تاریخ ایک پرانی تاریخ ہے، گویا کہ چنانچہ ہم کشمیر کی جو بنیادی کشمیر ہے، جو کشمیر کی ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ پاکستان سے بھی پہلے کی ایک تاریخ ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کے حوالہ بھی ساتھ لے کر آیا ہوں. پاکستان کا جو اس کو ہم نے بڑا بھائی وکیل مقرر کیا ہے کشمیریوں نے، تو اس کا نام بھی بیسیکلی آپ کے چینل کی بدولت سے یہ کہیں چینل پہ میں نے کہہ بھی دیا تھا، یہ اس کا نام بھی ایک کشمیری نے ہی کیا تھا، کشمیری نے تجویز کیا تھا. تجویز کیا تھا. 1913 کے اندر اس نے ایک میگزین چھپایا پاکستان کے نام سے، پاکستان کے نام سے. اور الحمدللہ کشمیر کی تاریخ اور ہمارے اس تاریخ سے پہلے ہے، اور ہم ایک علیحدہ ریاست کا وہاں قائم کرتے ہیں. ہمارا کبھی یہ مقصد نہیں ہے ان شہداؤں کو کہ کشمیر کس کے ساتھ رہے. اچھا. کشمیر پاکستان کے ساتھ رہے، کشمیر انڈیا کے ساتھ رہے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے اس آدمی کو بچایا جائے جو پانی کے اندر اس وقت ڈوب رہا ہے. اچھا. بہت حقیقت. جب بات اس پانی سے اس حقیقت کو ہے. نکالیں بہت گے خوب بات کی آپ نے، تو خوبصورت بعد بات میں ہے. اس کو دیکھیں اس کے پاس شناخت کس کی ہے تو اس کے حوالے کیا جائے. بالکل. یہ زندگی ہمارا ضروری ہے. کشمیریوں کا مقصد ہے. اور اس کے بعد آج 91 سے لے کر آج تک ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جو آج تک کبھی اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے کسی رشتہ دار سے نہ مل سکے. آہا. تو ان ماؤں پہ کیا گزرتا ہوگا کہ جس وقت وہ ان نوجوانوں کو لاپتہ، اسیر، یہاں تو اگر آپ کے نوجوان میں کسی وقت کسی مشکل مرحلے میں 1 سال بھی اسیر ہوتا ہے تو پورے پاکستان جام ہو جاتا ہے. بالکل. لیکن ہمارے تو وہاں معصوم بچوں کو، بہنوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس حال میں ہے. بالکل. تو میں نے بڑے لاسٹ دکھ کی جو بات میری ہے. ملاقات ہے والدین کے ساتھ وہ 1992 میں اپنے والدین سے جی. میری آخری ملاقات ہے. اللہ اللہ اکبر. اکبر. اچھا فخر عباس صاحب، آپ کی بات سے ایک نعرہ جو بہت مشہور ہوا مجھے بھی ابھی یاد آیا، کشمیر بنے گا پاکستان. اگر کشمیر واقعی پاکستان کا حصہ بن جاتا ہے تو پاکستان کی معیشت اس کو برداشت کر سکے گی؟ دیکھیے، کشمیری پاکستان سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، بے شک. تو تب ہی وہ اپنے، جب کوئی بندہ وہاں شہید ہو جاتا ہے، کوئی مجاہد شہید ہو جاتا ہے تو وہ اس کی لاش جو آتی ہے شہداء کی، تو اس میں وہ پاکستانی پرچم لہراتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ، کیا بات تو ہے. اس سے زیادہ ہم محبت کا اپنی پاکستانی محبت سے کیا ثبوت دیں گے کہ ہم پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم پاکستان کی سرزمین کو ہم نے سجدہ کیا. بالکل. جب ہم آکیپائڈ سے یہاں تشریف لے آئے تو ہم نے پاکستان کی سرزمین پہ پہلے سجدہ کیا. ایسا ہی. تو وہاں کے اب اس سے زیادہ کیا آپ کو مثال دیں گے کشمیریوں کے اسی محبت کی کیا ثبوت آپ کو دیں گے کہ جب ہماری وہاں ماں کے سامنے لاش آتی نوجوان کی تو وہ پاکستانی اللہ پرچم اکبر. کے ساتھ اس کو لہرایا جاتا یا پاکستانی پرچم کے ساتھ اس کو دفن کیا جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی مشکل مرحلہ اس وقت وہاں ہے وہ یہ ہے کہ یہاں صرف 6 سے 8 مہینے کورونا میں گھروں سے کرفیو لگا تھا، گھروں سے نکلنا، پھر بھی آپ نکل رہے تھے. بالکل ایسا ہی تھا. ٹھیک ہے، ماسک لگا کر کچھ. تو وہاں تو 91 سے لے کر آج 2023 آج تک زندگی ویسی مفلوج ہے. یہی کرفیو کی جی کرفیو کی صورتحال سچویشن ہے، صورتحال. وہی بالکل. کورونا کی صورتحال ہے. ایسا ہی ہے. تو اسی طریقے سے وہاں کشمیر کے اندر ابھی بھی وہ ظلم و ستم جاری ہے. پھر بھی اگر آپ مجھے جی اجازت دیں، بالکل بالکل آپ کے سوال کا جواب جو یہ تو انہوں نے کشمیریوں کی محبت پاکستان سے بتائی. بالکل بالکل. آپ نے جو سوال کیا کہ پاکستان برداشت کر پائے گا یا ہاں نہیں، بالکل بالکل. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک زمانہ تھا ہم نے نعرہ لگایا کہ گھاس پھوس کھائیں گے
एटम बम बनाएंगे, आहा, और फिर हमने वो एटम बम बनाकर बिलाखिर बैलेंस ऑफ पावर को बैलेंस किया, वरना इंडिया हमारे ऊपर हावी हो जाता। बिल्कुल, जब तवाज़ुन उसने बरकरार रखने के ठीक है, लिए। तो हमने बैलेंस ऑफ पावर को किया। तो ये भी पाकिस्तानियों का रिश्ता भी कश्मीरी भाइयों के साथ उसी तरह का है कि अगर हमें दोबारा भी घास फूस खाना पड़ी तो मैं समझता हूं कि हम वो जज्बा रखते हैं कि हम अपने कश्मीरी भाइयों को खूबसूरत बात है, अपने खूबसूरत कांधों जज्बा पर है उठा आपका। सकते हैं। ये हमारा बोझ नहीं है, बिल्कुल। ये हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी। तो ये जो सवाल जन्म लेता है कि हमारी मईशत उठा पाएगी या नहीं, तो ये मईशत तो उठाए या ना उठाए, ये कौन सी मईशत है जो ईरान के पास है, आप मुझे क्या बताइए, जज्बा है? जो बिल्कुल। 40 साल से सैंक्शन के अंदर है, लेकिन वो फलस्तीन की सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, हकीकत उनको है, कर असला दे रहा है, पैसा दे रहा है, हर चीज दे रहा है। हकीकत। तो ये पाकिस्तान उससे बड़ा मुल्क है, इसके अवाम उससे ज्यादा जज्बा और जोश रखते हैं, वालिहाना मोहब्बत रखते हैं। तो ये कश्मीर हमारा मसला है, हम इसको उठाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल है आप दोनों से कि अगर ये फैसला कश्मीरियों पर ही छोड़ दिया जाए कि बिल्कुल। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहे या नहीं, तो इस पे आपकी क्या राय है? पहले आपकी राय जानेंगे, फिर आपकी राय पे आएंगे। देखिए, ये सबसे अच्छी बात यह है कि हम भी यही कहते हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम की राय के मुताबिक होना चाहिए। बिल्कुल। कश्मीरी अवाम ये आपने क्या बहुत चाहते खूब हैं? बात की। कश्मीरी अवाम अगर चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ रहें तो पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल, ये आलमी उनका हक बिरादरी है। को तस्लीम करना चाहिए। और अगर हमारे कश्मीरी भाई अक्सरियत के साथ ये फैसला करते हैं, जैसा कि 1949 के यूनाइटेड नेशन की करारदाद में ये लिखा गया है कि कश्मीरियों को ये राइट दिया जाए, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि वो फैसला करें कि इधर होना है या इधर होना है। और अगर कश्मीर के अवाम कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रहना है तो फिर इंडिया को और आलमी बिरादरी को तस्लीम करना चाहिए। और एक बिल्कुल। तीसरा रास्ता है कि अगर कश्मीरी ये कहते हैं कि नहीं भाई, हमने दोनों के साथ नहीं रहना, हमें एक सेपरेट कर दो, सेपरेट कर तो दो। ठीक है जी, आप ये भी हमें ये वेलकम करना चाहिए, हम इस पर भी तैयार हैं। यानी पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है या हुकूमत है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर आलमी बिरादरी को इसको तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सबसे आसान इसका जो है वो एक सोल्यूशन है, ये होना चाहिए। जी, अब आप अपनी राय पेश कीजिएगा। अच्छा, मैं इसमें वो राय देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में कश्मीरियों को आज तक जी। किसी भी प्लेटफार्म पे कश्मीरियों को नुमाइंदगी करने ही नहीं दी गई। अच्छा। और अफसोस से ये कहना पड़ता है, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कश्मीर कमेटी है उसका ऐसा चेयरमैन होता है कि जिसको कश्मीर पता ही नहीं है कश्मीर कहाँ है। अच्छा। कश्मीर कमेटी जो हमारी पाकिस्तान के अंदर जो उसमें अच्छा कश्मीरियों के लिए एक आवाज़ उठती है, वो जो पहली बात ये कि जो उसका चेयरमैन होता है उसको ये नहीं पता कि दुधन्याल कहाँ है, अठमकाम कहाँ है, तेजन कहाँ है, डना पिकट कहाँ है, श्रीनगर कहाँ है मकबूजा कश्मीर के अंदर, और बारामूला कहाँ है। यानी कोई उसका एरिया पता नहीं होता है कि वो एरिया है कहाँ, और वो उस कश्मीर कमेटी का चेयरमैन होता है। उसको ये नहीं पता होता है कि कश्मीर के अंदर कितने लोग आज शहीद हो चुके, और वो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन होता है। उसको ये नहीं पता होता कि कल कश्मीर के अंदर कौन सा जुल्म सितम है, लेकिन वो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन होता है। कश्मीरियों को कभी नुमाइंदगी करने ही नहीं दिया गया। सही। क्या कश्मीर के अंदर तालीम कम है? क्या कश्मीर के अंदर कश्मीरी खुद अपनी नुमाइंदगी नहीं कर सकते? अगर हम लंदन के अंदर यानी इंग्लैंड, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, मानचेस्टर के अंदर अगर कश्मीरी मेयर आ सकता है, अगर कश्मीरी मेयर इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम के अंदर कश्मीरी नौजवान मेयर आ सकता है, तो हम क्या कश्मीर की नुमाइंदगी खुद नहीं कर सकते? बिल्कुल। जिस तरह आज़ाद कश्मीर के एक वजीर आज़म ने 3 से 4 मरतबा पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि हमें नुमाइंदगी करने दो, हम अपनी नुमाइंदगी खुद कर सकते। हम अपना जो मौजू है कश्मीर का, जो जुल्म सितम है, जो कश्मीर की एक तारीख है, उसकी हम खुद अक्स वहां दिखा देंगे कश्मीर में हो क्या रहा है। सही। बज़ाब्ता जब हमारी नुमाइंदगी कोई और करे, उसमें वो कहते हैं कि भी 2 मुल्कों का तनाज़ा है, जबकि कश्मीर 2 मुल्कों का तनाज़ा नहीं है। कश्मीरियों पे जुल्म सितम हो रहा है और कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं। वो आज़ादी के बाद वो किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ नहीं रहना चाहते। बिल्कुल, वो एक खुद मुख्तार कश्मीर के अंदर एक रियासत चाहते तारीख तंजीम है, कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट, कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट, तारीख आज़ादी कश्मीर, तारीख जो बुनियाद जिन्होंने कश्मीर के हवाले से रखा। और इनके बानी का नाम भी कोट कर देगा, तारीख आज़ादी कश्मीर। तारीख आज़ादी कश्मीर के जो अब्दुल हमीद दीवानी, जिन्होंने सही। पहला जहाज अगवा किया था गंगा जमुना, गंगा जमुना लाहौर में उतारा गया था। सही। और फ्रीडम मूवमेंट उसका नाम है उस तंजीम का, फ्रीडम मूवमेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ऐसी तंजीम है, वो चाहती है कि हम कश्मीर के साथ फाउंडेशन बना चाहते हैं, यानी 4 मुल्कों का फाउंडेशन बना चाहते हैं, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान
اور پاکستان اور کشمیر کہ 4 ملکوں کا ہمارا کوئی پاسپورٹ نہیں ہوگا، ایک مسلم کنٹری علیحدہ ایک بلاک بنا لے، یعنی بہترین۔ دوسری بات میں اس میڈیا کے توسط سے آج یہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری صرف کشمیر کا جنگ نہیں لڑ رہے، بلکہ کشمیری پاکستان کا دفاع کر رہے، کیونکہ تمام بارڈروں پہ اس وقت جو مصروفیت ہے وہ کشمیری مجاہدین کر رہے، لہذا اگر یہ بارڈر پیچھے ہو جائے گا، اگر کشمیری اس میں ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو بہت سی مسئلے پھر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پریشان ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کشمیر کے اندر یہاں سے فائر ہوتے ہیں تو آگے کشمیری مرتے، بالکل، یعنی وہ انڈیا سے فائر کریں گے تو آزاد کشمیر کے لوگ مریں گے۔ بالکل، جب آپ دیکھتے ہیں کہ آج اتنے فائر ہوئے، آج بارڈر پہ اتنے فائر ہوئے، دونوں سائڈ پہ کشمیری ہی قربانی دے رہے۔ بالکل جب یہ یہاں سے فائر کریں گے، جب کراس فائر یعنی اپنے دفاع کریں گے تو آگے کشمیری ہی مرتے، بالکل، دونوں سائڈ کشمیری ہی قربانی دے رہے۔ ٹھیک، لہٰذا ہم چاہتے کشمیری کہ ہمیں نمائندگی کرنی دی جائے، ہمیں یونائٹڈ نیشنل میں خود جانے دیا جائے تاکہ ہم بہترین طریقے سے اپنے کشمیر کی نمائندگی کریں گے۔ سر اس ماہ محرم میں ہمارے چینل کے توسط سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ کشمیریوں کی جانب سے اور آپ کی جانب سے؟ دیکھیں، ہم اس ماہ رمضان کے حوالے سے سب سے پہلے پاکستانیوں کو بالکل ایک دعا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، جی، دعا سے بڑھ کر دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ بالکل، کیا بات کی ہے، واہ۔ تو ہم تمام اہلیان پاکستان کو کشمیریوں کے جانب سے یہ فریاد کرتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے چادریں محفوظ رہے، ہمارے نئے نسل الہی آمین، الہی آمین، صحت سلامتی میں رہے، الہی آمین۔ وہ ہمارے لیے دعا کرے، اور تاکہ اس ماہ رمضان کے صدقے سے کشمیریوں کا جو ظلم و ستم ہے وہ کم ہو جائے، فلسطین میں جو ظلم و ستم ہے وہ کم ہو جائے۔ الہی آمین، الہی اور آمین۔ اسی کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گی کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس ماہ مقدسہ میں؟ جی صابر صاحب۔ دیکھیے، میرا کیا پیغام ہے، میں یہی کہوں گا کہ یہ رمضان المبارک خداوند کریم کا مہینہ ہے اور پیغمبر اکرم کا مہینہ ہے، اور جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، اسی طرح ان کے بعد جو حضرت علی نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے، آگے اپنی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بڑی مشترک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مظلوم کے ساتھی رہو اور ظالم کے دشمن بن کر رہو۔ بالکل، یہ رمضان المبارک کا سب سے بڑا درس ہے کہ ہمیں اسی طرح اپنے انبیاء کرام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہر مظلوم کے ساتھ رہنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل و مذہب سے ہو۔ اگر وہ مظلوم ہے تو ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور ظالم کوئی بھی ہو، چاہے ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف ہمیں اسی فارمولے پر جو ہمیں بتایا گیا ہے اس کے خلاف آواز۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے مہمانان گرامی کا کہ آپ نے ہمارے لیے آج اس بزم کے لیے وقت مختص کیا۔ بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کی یہ جو گراں قدر خدمات ہیں اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور کرے اور آپ کو اس کا بہترین اجر جزیل عطا کرے۔ آمین۔ تو ناظرین، بزم نور کا پہلا حصہ ختم ہوا، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے بزم نور کے دوسرے حصے کے ساتھ۔ اپنے مہمانوں کو اجازت دیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا بزم نور۔